السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 16ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 16ویں پارے میں سورہ کہف جاری ہے اور سورۃ الکہف کی آخری 36 آیات، آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 110 تک آج کے پارے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مریم مکمل ہے، اس کی 98 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ وہ بھی مکمل ہے، اس کی 135 آیات۔ سورہ کہف میں جہاں 15ویں پارے کا اختتام ہوا، وہاں پہ قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا۔ یہ ایک عجیب و غریب قصوں میں سے ایک قصہ ہے قرآن حکیم میں جو بیان ہوئے ہیں۔ اس کی جو وجہ ہے اللہ کریم نے یہاں قرآن میں تو بیان نہیں فرمائی۔ یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ چلو ہم اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک ہم مجمع البحرین تک نہ پہنچے، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں تک نہ پہنچے۔ لیکن اس کی بنیاد کیا تھی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ای الناس اعلم، کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا انا اعلم۔ یا پھر انہوں نے ایک سوال کی کیفیت یہ تھی کہ پوچھا گیا حل فی الارض احد اعلم منک، کیا زمین میں، روئے زمین پر آپ سے زیادہ بڑا عالم کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا، کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ کوئی نہیں ہے وہ اس وجہ سے تھا کہ شرعی علوم کا سب سے بڑا عالم اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور رسول بھی تھے، ان کو تورات ملی تھی، لہذا انہوں نے اس بنیاد پر کہہ دیا کہ شرعی علوم کا سب سے بڑا ماہر میں ہوں، بڑا عالم میں ہوں۔ اب وہاں پہ یہ تخصیص نہیں تھی کہ کس علم کی بات ہوگی۔ اب وہ مطلقاً علم، عالم سب سے بڑا کون ہونے کا میں، اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا کہ چلو میں تمہیں ایک علم کی اور جہت دکھاتا ہوں، ایک اور پہلو دکھاتا ہوں۔ تو وہاں چلے جاؤ جہاں دو سمندر ملتے ہیں، چلے گئے، خیر وہاں پہنچے تو ایک اللہ کا بندہ ملا جس کا نام حدیث کے اندر آیا ہے خضر۔ ہم عام طور پہ خضر کہتے ہیں، تو خضر یہ درست تلفظ اس کا خضر ہے، اور غلط العام خضر ہے، خضر بھی کہا جا سکتا ہے اردو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اگر سیکھنا چاہتے ہو علم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر سیکھنا چاہتے ہو تو پھر کچھ پوچھنا نہیں۔ تو پھر ساتھ خود بھی کہہ دیا کہ تم صبر کیسے کر سکو گے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو اس پر یہ صبر نہیں کر سکتا۔ انسان کی فطرت، آپ گھر میں موجود ہو، یہ نفسیات ہے نا، گھر میں آپ موجود ہوں اور گھر میں کوئی بھی فرد نہ ہو، آپ اکیلے، اور کوئی کسی طرف سے کھڑکا دڑکا ہو جائے تو ایک دم آپ ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے علاوہ گھر میں بلی بھی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، مجھے معلوم، یعنی معلوم ہو تو انسان بالکل وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، جس بات کی خبر نہ ہو اس پر صبر کیسے کرو۔ بہرحال انہوں نے کہا جی میں تو مجھے آپ ساتھ رکھ لیں، مجھے آپ ساتھ مل پائیں گے، چل پڑے۔ تو پہلے واقعہ یہ ہوا کہ کشتی پہ سوار ہوئے، انہوں نے پھٹا توڑ دیا، کشتی اچھی بلی تھی، وہ پوچھا کیوں پھٹا توڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہا تھا نا سوال نہ کرو،
کہ میں بھول گیا ہوں، چلے میں آئندہ پھر آگے گئے، جو آخری آیت تھی کل 15ویں پارے کی، تو ایک بچے کو قتل کر دیا۔ بڑے حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام، یہ تم نے کیا کر دیا کہ بچہ ہی قتل کر دیا؟ انہوں نے پھر کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہاں سے 16ویں پارے کا آغاز، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم سے صبر کوئی نہیں ہوگا۔ اب 2 دفعہ ہو گئی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قال ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، اگر میں تمہیں اب کوئی سوال کروں نا، اب خود ہی موسیٰ علیہ السلام نے رضاکارانہ طور پر یہ آفر کر دی کہ چونکہ میں 2 دفعہ وعدہ خلافی کر چکا ہوں، اور اب اگر میں دوبارہ کوئی سوال کروں کسی بات پر تو پھر بے شک مجھے تم سے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، عذر مکمل ہو گیا تمہیں۔ اب وہ دونوں گئے ایک گاؤں والوں سے جا کے، بھوکے تھے، کھانا شانا پوچھا، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، چلو بھاگ جاؤ میں کچھ نہیں دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، ٹیڑھی ہوئی پڑی تھی، اور وہ دیوار انہوں نے بنا دی، ان کو ٹھیک سیدھا کر دیا۔ اب کیسے سیدھا کیا؟ ویسے تو مفسرین لکھا ہے، قرآن نے تو اتنی بات کی ہے کہ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، کہ وہ گرنے والی تھی، انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اب ظاہر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیوار گرنے والی تھی، انہوں نے اس کی اینٹیں ایک ایک اینٹ کر کے سیدھا لگایا، جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے، معمار بناتا ہے، ہو سکتا ہے ایسے کیا ہو۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ، وہ بھی معجزانہ طور پر سیدھی، گرنے والی تھی، خضر نے یوں ہاتھ پھیرا اور وہ معجزانہ طور پر سیدھی ہو گئی۔ اب سیدھی ہو گئی، چونکہ گاؤں والوں نے ان کو کھانا شانا نہیں دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ چلے مزدوری لے لیں ان سے، کم از کم ہمارے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو بس یہی کہا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ان سے کوئی مزدوری وغیرہ لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی وبینک، یہ یہاں سے ہمارا اب جدائی ہو گئی۔ لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں مسئلہ کیا تھا۔ پھٹا اس لیے توڑا تھا کہ ایک غاصب بادشاہ جو ہے وہ ان مسکینوں، وہ کشتیاں پکڑ رہا تھا، یہ مسکینوں کی کشتی تھی، یہ بیچارے اپنا روزگار لگائے ہوئے تھے، تو ڈر یہ تھا کہ ان کی نئی کشتی دیکھ کر وہ پکڑ لے گا۔ پھٹا توڑ دیا، وہ نہیں پکڑے گا، ان کی مزدوری چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات رہی کہ وہ جو بچہ جو تھا، اس نے بڑا ہو کے بڑا ظالم جابر بننا تھا، والدین کے لیے بڑا یعنی نقصان کا باعث بننا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تیسرا جو ہے، وہ جو دیوار تھی، اس کے نیچے ایک خزانہ تھا 2 بھائیوں کا، ان کے والدین کان ابوہما صالحا، ان کا والد بڑا نیک تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے نیچے خزانہ تھا، اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو بچے بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ نکالیں گے، کیونکہ اگر دیوار گر گئی تو وہ خزانہ سامنے آ جائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس لیے وہ میں نے تیسرا کام یہ کیا۔ اب یہ تینوں کام انہوں نے کہہ دیا وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا کوئی بھی کام، یہ سارے کام مجھ سے اللہ نے کروائے، میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، ہر کام میں اللہ کی مرضی شامل۔ تو پھر وہ کون تھے حضرت خضر؟ جب اللہ نے کہا قتل کر دو، اس نے قتل کر دیا، اللہ نے کہا پھٹا توڑ دو، پھٹا توڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کو کارکنان قضاء و قدرت میں سے ایک کارکن تھے، اس لیے اس سے لوگوں نے یہ، کیونکہ متشابہات میں سے ہے، بات سمجھ بھی نہیں آتی، جس کی صحیح بات سمجھ نہ آتی ہو اور کئی مفاہیم نکلتے ہو، اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ لہذا یہ قصہ بھی متشابہات میں سے ہے، سوائے اس حد تک جس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب دونوں نے معاملہ جب ہو گیا سارا، انہوں نے بتا دیا اس کی وجہ کیا تھی، تو اب جدائی بھی ہو گئی، تو علم گویا ایک بالکل یہ اور طرح کا علم تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا ہی نہیں، وہ حیران ہوگا کہ یہ علم کہاں سے آیا۔ تو اس پر وہ جو دونوں بیٹھے تھے تو ایک چڑیا آئی، اور چڑیا نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر سمندر سے چونچ میں پانی لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو چڑیا نے چونچ میں پانی لیا ہے نا، تیرا علم
اور میرا علم، ہم سب کا علم ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چوچ میں پانی آیا۔ لہذا گویا اللہ نے سکھایا یہ تھا کہ بھلے آدمی بڑا عالم ہو تو یہ نہ کہے کہ میں ہی عالم ہوں، طالب علم ہوں، ہم سب طالب علم ہیں۔ تو نبی اگرچہ بڑا عالم ہوتا ہے لیکن یہ گویا ادب سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے، اگر تھوڑا سا اور صبر کر لیتے نا تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا۔ اب یہ تین باتیں جو ہے بالکل نہیں پتہ چلی تھی۔ تو گویا یہ جو علم تھا جس کا نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور پتہ چل جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کی کوئی اور جہت ہے۔ وہ جو علم شریعت ہے اس کے تو سب سے بڑے عالم موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پھر بعد میں سب سے بڑے عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کا تو نبی معیار ہوتا ہے، لیکن یہ کیا علم تھا؟ یہ گویا شریعت امور شرعی کا علم نہیں تھا، یہ امور تکوینی کا علم تھا۔ تو تکوینی امور جو دنیا میں طے پا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے کارکن فرشتے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر بچہ گر جائے چھت سے، اب ظاہر ہے ایک کام ہوا ہے، اب چھت سے کیسے گرا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی فرشتے نے دھکا دیا ہوگا، کسی کی ڈیوٹی لگی ہوگی نا دھکا دو، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا۔ لہٰذا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کیسے ہوا ہے، بریک کے اوپر کیا ہو گیا ہے، کس انجن میں کیا خرابی ہو گئی ہے، یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز میں تکوینی امور کے اوپر بھی اللہ کے کارکنان مقرر ہوتے ہیں۔ وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی چھت گرتی ہے، کوئی دیوار گرتی ہے، دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے کے پیچھے اللہ کا حکم تو شامل ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو بروئے کار لانے کے لیے جو کارکن ہوتے ہیں ان میں سے ایک کارکن حضرت خضر تھے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے اپنی وما فعلت عن امری، کہ میں نے اپنی مرضی سے کوئی نہیں کیا، نہ مجھے پتہ چلتا ہے، مجھے اللہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کر دے، میں کر دے، بات ختم۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے امور تکوینی کا ہم پابند نہیں ہوتے۔ امور تکوینی اللہ کو علم ہے، وہ کس طرح سے کون سا کام کس وقت ہو رہا ہوتا ہے، ہم صرف امور شرعی کے پابند ہیں۔ اس لیے اللہ نے شریعت کا پورا علم نبیوں کو دے دیا ہوتا ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں، اور شریعت کے پابندی کرتے ہوئے اگر پھر بھی کوئی کام خراب ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی محنت سے زیادہ انعام مل جاتا ہے یا اس کی محنت کے مقابلے میں اتنا انعام نہیں ملتا اور اس کی محنت بظاہر ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں۔ لہٰذا امور تکوینی کا علم اور ہے، امور شرعی کا علم اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی امور کے اوپر ہمیں پابند بنائے شرعی امور۔ لہذا وہ علم کیا تھا حضرت خضر کے پاس، ہم اس کے پابند نہیں۔ لوگوں نے عجیب و غریب باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی خضر کے پاس علم بڑا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے گئے۔ وہ کوئی ایسا علم نہیں تھا جس کی کوئی ضرورت ہو، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بھی ایک علم کا پہلو، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے علم کے پہلو اور دنیا میں کتنے علوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس کس کو کتنا عالم بنایا ہوا ہے۔ ہمیں صرف شریعت کا پابند بنایا ہے، اور شریعت کی پابندی ہی ضروری ہے، کسی علم اور علم کی پابندی ضروری نہیں۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس ساری بات کی تعویل ہے، اصل حقیقت ہے جو تم صبر نہیں کر سکے۔ اصل حقیقت ظاہر ہے جب آدمی کو قتل ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، مثال کے طور پر ہمارے سامنے کسی کی جان نکل رہی ہے تو فرشتہ آ کے جان نکال رہا ہے نا۔ ہم اگر اس کو دیکھ لیں فرشتے کو جو جان نکال رہا ہے، ہمارے والد صاحب کی، ہمارے دادا جی کی، ہماری والدہ صاحبہ کو جان نکالنے کے لیے فرشتہ آیا ہے، ہم اگر اس کو دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے ہم اس کے گلے پڑ جائیں کہ کیوں نکال رہے ہیں۔ ظاہر ایسی ہی کوئی بات تھی جو پھٹا توڑا تو حضرت موسیٰ کو سوال پیدا ہوگا کیوں توڑا ہے، بندے کو مارا ہے، اور وہ ظاہر ہے بندے کو مارا ہے اللہ کے حکم سے مارا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو دنیا کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس پورے قصے سے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ کوئی اور علم بھی ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم صرف شرعی علوم کے پابند۔ اس سے پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں جو ہمیشہ زندہ ہے، وہ پانیوں کے بادشاہ ہیں، اور ان کو جب بھی کشتی میں کوئی ڈوبنے لگتی ہے تو لوگ خواج کھجر کو پکارتے ہیں۔ یہ جو پنجابی کہتے ہیں خواج کھجر، اصل میں اس سے مراد خواجہ خضر، تو اصل میں ان کو پکارتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی تھی
وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم کشتی بھی ڈوبنے لگتی ہے تو ہم خواج خضر کو پکارتے ہیں، اس کو شرک ہے بہت۔ پھر اس کے علاوہ یہ مسکنسیپشن کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی انہوں نے کوئی ایسا کوئی پیا ہوا تھا پانی کہ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اب وہ فوت نہیں ہونا، ان کے اوپر موت نہیں آئی، لہٰذا وہ اب بھی زندہ ہیں، اب بھی پانیوں کے اوپر پھرتے ہیں۔ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، بلکہ ایسے آثار ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ صرف یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو دعا کی تھی، اللہ اگر آج یہ جو گروہ ہے یہ اگر آج ہلاک ہو گیا تو قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر حضرت خضر زندہ تھے تو بندگی کرنے والے تو وہ تھے۔ خیر اس طرح کے بہت سارے شواہد ملتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں، لہذا وہ کون تھے، نبی تھے کہ اللہ کے ولی تھے یا کارکنان قضاء و قدرت میں سے کوئی ایک تھے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ وہ کارکنان قضاء و قدرت میں سے ایک تھے جو اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، جو عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور یہ بھی ایک علم کی قسم ہے جو نبیوں کے پاس نہیں ہوتی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ اچھا، یہ جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کا لفظ پڑھ رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا مشرکین مکہ نے 3 سوال کیا تھے یہودیوں کی مدد سے۔ ایک تو یہ کیا تھا روح کیا ہے، ایک اصحاب کہف کے بارے میں، اور ایک سوال کیا تھا یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اور خضر کے بارے میں۔ اچھا، بعض نے کہا کہ نہیں، 2 باغوں کا قصہ جو پیچھے آیا، 2 ذمہ داروں کا قصہ، اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اچھا، لیکن بعض مفسرین نے یہاں پہ بہت یہ جو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ کہتے ہیں یہ جو واو آیا ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کے فوراً بعد وَيَسْأَلُونَكَ، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو اگلا سوال کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، یہ بھی ایک سوال تھا، کیونکہ واو یہ بتاتا ہے یہ عاطفہ ہے نا، اور یہ بھی سوال کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی سوالات میں شامل تھا۔ بہرحال یہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ علم کی آزمائش تھی یہ والا قصہ، اور آخری یہ جو قصہ ہے حضرت ذوالقرنین والا، پتہ نہیں یہ کون تھا، بادشاہ تھا، اللہ کریم نے اس کا صرف ایک بادشاہ کے طور پر ذکر کیا ہے، کس دور کا تھا کس دور کا نہیں تھا، لیکن یہاں سے سمجھ آتی بہت بڑا بادشاہ تھا، زبردست فاتح تھا، عظیم مملکت تھی، وسیع ذرائع رسل و رسائل اور وسائل اس کے پاس تھے، اور اس نے مشرق و مغرب کا جو ہے وہ سفر کیا، اور عین مشرق کے پہنچ کے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، عین مغرب پہنچ کے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ اصل میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج غروب ہو رہا تھا ایک کیچڑ والے چشمے کے لیے۔ اب ظاہر ہے آپ جاتے جائیں آگے سمندر آ جائے یا کوئی چشمہ رک جائے تو سورج غروب ہو رہا ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے اندر جا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں انسان کی آبزرویشن ہے، انسان جو اپنی ذاتی طور پر ادراک کرتا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو نہیں رہا ہوتا، ایسے کیا ہے سب اللہ کے ہاتھ میں۔ بلکہ یہاں پہ پھر فرمایا کہ پھر اور سفر کیا تو ایک ایسی قوم پر پہنچے حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ایک ایسی قوم پہ پہنچے جہاں سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی اوٹ نہیں تھی، یعنی سورج ڈائریکٹ پڑ رہا تھا، کوئی اوٹ آئی نہیں رہی تھی۔ اوٹ کیا مطلب ہے؟ اوٹ کا ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، ویسے تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اوٹ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور سورج کے درمیان اس وقت اوٹ ہے نا، ہم رات میں بیٹھے ہیں، سورج کدھر ہے؟ سورج کہیں اور چلا گیا، درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، اچھا پھر وہ کہیں اور جاتا ہے، درمیان میں اوٹ آ گیا۔ کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں وہ پہنچے، ذوالقرنین پہنچے، اور وہاں پہ ان لوگوں کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ ہی نہیں تھی، یا گویا وہاں رات ہوتی ہی نہیں تھی، وہاں اس طرح کا تو ایسی جگہ موجود ہے۔ اگر آپ نارتھ پول پہ چلے جائیں اور ساؤتھ پول پہ چلے جائیں، وہاں رات ہی رہتی ہے، اور وہاں پہ جو بالکل ایکسٹریم نارتھ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کی ویڈیوز نیٹ میں بھی پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ رات کے 12 بجے بھی سورج موجود ہوتا ہے، اور وہ سورج ہر وقت ان کو نظر آتا رہتا ہے، تو وہ گویا وہ بھی اس کا ایک مصداق ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال اس کے بعد ذوالقرنین کو وہ ایک
قوم تھی، انہوں نے کہا یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، اس کے درمیان رکاوٹ بنا دے۔ دو پہاڑ تھے ان کے درمیان میں، انہوں نے لوہے کے پھٹے لگا کے اس کے اوپر سیسا پلائی، دیوار بنا دی۔ اب یہ یاجوج ماجوج تنگ نہیں کرتے۔ یاجوج ماجوج کیا ہے واللہ عالم، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں نے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کسی نے چینی قوم کو یاجوج ماجوج کہا ہے، کوئی جاپانیوں کو کہتا ہے، اور کوئی یہودیوں کو یاجوج ماجوج کہتا ہے، کوئی کچھ اس کے انٹرپریٹیشن، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج قرب قیامت آئے، اور قرب قیامت جب آئیں گے اس کی خاص نشانیاں، زمین کے اوپر بڑی لمبی چوڑے پیمانے پر خون ریزی کریں گے، اور پوری زمین جو ہے لاشوں سے بھر جائے گی، اور اس وقت جو ہے پھر ایک اللہ تعالیٰ ایک کوئی آسمان سے کوئی ایسا، ان کے کوئی گلے پہ کیڑا ایسا، کوئی پھوڑا ایسا نکلے گا، کوئی کیڑا پیدا کر کے جس کے سب مر جائیں گے، وگرنہ تو یہ زمین پہ اس نے بہت کام خراب کیا ہوا ہوگا۔ پھر یہ مر جائیں گے، پھر اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی۔ یعنی قرب قیامت کے جو واقعات ہیں اس کے اندر یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک خاص کیفیت کے، ان کی آمد کی ایک خاص کیفیت کی، اس بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزریں گے اس سارے کو پی جائیں گے، ایسے لگے گا یہاں پانی نہیں تھا، جہاں سے گزریں گے، یعنی ان کی کیفیتیں۔ اس لیے ہمیں کسی اور کے اوپر اس کا اطلاق کرنا یہ درست نہیں، کسی کے اوپر بھی۔ کون سی یاجوج ماجوج ہے، کہاں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، کہ کون سی وہ دیوار ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ ساری متشابہات قرآنی میں سے ہمیں اس کا حتمی تعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخری 10 آیات میں، وہ جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پہلی 10 آیات میں بھی مادیت کے خلاف ایمان کی بات ہے، اور یہاں بھی 10 آیات میں، آخری 10 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ مادی زندگی کو ترجیح دینے والے جو ہیں وہ اصل خسارہ پانے والے ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کو، مادی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ اصل خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا مادیت بالآخر ہارے گی، ایمان اور روحانیت بالآخر جیت جائے گی، اور جو لوگ ان آیات کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ آگے سورہ مریم ہے، سورہ مریم کے اندر یہ بھی ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں توحید کی بات ہے، اور اللہ کے لیے اولاد کی نفی کی گئی ہے، شرک کا رد کیا گیا ہے، اور اسی طرح توحید کا جو لازمی نتیجہ آخرت اس کو واضح کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا اسلوب بڑا ڈائریکٹ ہے کہ اس میں آیت نمبر 1 سے 15 تک حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 16 سے 40 تک حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 41 سے 63 تک یا 65 تک کہہ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر 6 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 83 تک دعوت توحید ہے۔ اور جو قریشی، خاص طور پر قریشی سردار جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھے اس پر تبصرہ بھی کیا گیا ہے، اور آیت 84 سے 98 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے، ڈراوا دیا گیا ہے، انذار کیا گیا ہے۔ بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یا شروع میں اس رحمت کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ۔ زکریا علیہ السلام وہی معاملہ جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ مریم کے پاس وہ بے موسم پھل دیکھتے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اذ نادیٰ ربہ نداء خفیہ، چپکے سے دعا مانگی کہ اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اور وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اللہ مجھے وارث دے دے، میں امید رکھتا ہوں اللہ مجھے تو میری دعاؤں کے بارے میں محروم نہ رکھ۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، بیٹا بھی دے دیا، ساتھ نام بھی رکھ دیا، تیرا بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ فرمایا کہ یہ یحییٰ دنیا میں اس سے پہلے کسی کا نام تھا ہی نہیں، کہ اللہ نے نام رکھ کے بھیجا کہ یحییٰ۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا جی میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہوں، کیسے ہوگا؟ پہلے خود ہی مانگا، جب اللہ نے فرمایا کہ دے دیا تو پھر اس وقت یہ خیال آیا، فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ میں نے عرض کیا تھا جب ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ جہاں کہیں اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہاں تسبیح، صبح و شام تسبیح کا ذکر، گویا یہ بانجھ پن کا علاج ہے۔ جس نے بھی اولاد لینی ہو اللہ سے، اس کا نسخہ یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور تسبیح کے یا سبحان اللہ کے بارے میں جتنے مسنون اذکار ہیں وہ سارے کرنے چاہیے۔ لفظ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی، اس کو 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح استغفار کرے تو سبحان اللہ کی جتنی تسمیہ کرے گا یہ گویا باج پن کا علاج ہے، باج پن دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد 16 نمبر آیت سے حضرت وذکر فی الکتاب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بشارت دی کہ تیرا بیٹا ہوگا، پریشان ہو گئی کیسے بیٹا ہوگا، وہ فرمایا کذالک قال ربک هو علی ہین، مجھے تو کبھی کسی بشر نے چھوا نہیں، مجھے بیٹا کیسے ہو؟ فرمایا اللہ کے لیے سب آسان ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اور جب درد ذی آیا پریشان ہو گئی، فرمایا کہ دور نکل جا کسی جگہ پہ، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، کھجور کے نیچے تھیں، کھجور کے درخت کے نیچے، اس کو ہلاؤ اوپر سے کھجوریں نکلیں گی، نیچے سے چھوٹا چشمہ پانی کا، پورا خوراک کا انتظام کر دیا۔ جب بیٹا ہو گیا اب پریشان میں کیا کروں؟ کہا تو چل قوم میں چلی جا، تیری پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دے دے۔ اب وہاں پہ پہنچی تو سب حیران، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بڑا برا کام کیا ہے تم نے تو، بڑا عجیب کام، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، وہ جو گود میں اٹھایا تھا نا بچہ، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب سارے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا بچہ یہ کیسے بات کرے گا؟ خود چپ تھی، اس کی طرف اشارہ کیا۔ قال انی عبد اللہ، بچہ بول پڑا، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی بھی بیان ہوئی، نبوت کا اعلان بھی ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم۔ آپ نے نجاشی کے بارے میں وہ بات سنی ہوگی کہ اس نے ایک تنکا پکڑا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جو ہی حبشہ پہ گئے ہیں نا، پیچھے سے کفار مکہ نے سفارت بھیجی تھی کہ جا کے ہمارے جو ہے نا یہ لوگ فرار ہو کے آگے ان کو دے دو، تو وہاں نجاشی کے دربار میں تقریر کی تھی حضرت جعفر طیار، اور انہوں نے سورہ مریم پڑھی تھی۔ اچھا، سورہ مریم اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ ایسے پڑھ کے قرآن سنانا، بلکہ انہوں نے پہلے تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا میرے مہمان ہیں میں نہیں آنے دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا عجیب و غریب عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ عیسائی تھا، اس لیے اب ان کا خیال یہ تھا بیٹے باتیں آپس میں نہ کرو، نہ بہت بری بات، آپ نے باتیں کرنی اٹھ جاؤ، میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں میرا بیٹا، یہاں بیٹھنا تو میری بات سنو، باتیں آپس میں کرنی تو چلے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو نجاشی کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے پھر بلا لیا، بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر طیار نے یہ ساری آیات پڑھی سورہ مریم کی، اور یہاں تک پڑھی ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ اللہ کا حق بیان جس کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں۔ جب یہ یہاں تک پڑھا تو کہتے ہیں کہ وہ نجاشی رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر اس نے زمین سے تنکا پکڑا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اس بیان شدہ مقام سے اس تنکے کے برابر میں مختلف نہیں ہے، وہی ہے جو یہاں پہ بیان ہوا۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 63 تک ابراہیم علیہ السلام اور دیگر 6 انبیاء کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس، سب کا یہ خاص الخاص صفات جو کسی مومن کو اپنانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کی ہیں، اور فرمایا کہ ان انبیاء کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اللہ کے نبی تو بڑے اللہ کے برگزیدہ تھے، اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور انہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، یہ عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ ایک دروازہ توبہ کا کھلا ہے اللہ پر، جو ایمان لے آئے اور توبہ کر لے اور نیک عمل کرنا شروع کر دے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائیں۔ آیت نمبر 66 سے 83 تک دعوت توحید دی گئی ہے اور توحید کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز اور عبادت پر ڈٹنے کا حکم ہے،
اور ساتھ کہا گیا قیامت سے متعلق جو شبہات تھے اس کا جواب دیا گیا ہے ان کو. ہر شخص کو جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا. اللہ اکبر. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. چاہے کوئی جنتی ہوگا نا، وہ جب جائے گا تو جنت میں جانے سے پہلے اس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص ایک دفعہ جہنم کے اوپر آئے گا. اللہ. اور جہنم ایسی بری چیز ہے، بری جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف ایک دفعہ جھلک دیکھ لی اس کے اندر جانا، عذاب سہنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جھلک ایک کسی نے دیکھ لی تو وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا. اس قدر اس کا جو ہے وہ دماغ خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. جہنم کے اوپر ایک پل ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. لو، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، وہ ہو پل تو اس کے اوپر سے گزرا جا سکتا ہے. ہم نے نا پل اپنا اردو والا اور صراط عربی والا. صراط کا مطلب ہے راستہ، تو پل صراط ہم اس کو کہتے ہیں. تو حالانکہ یہ دونوں جو ہے وہ جوڑ لگایا ہوا ہے اردو اور عربی کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پل ہے اور وہ اس کے اوپر سے گزرنا پڑے. اللہ. گزرنا ہر شخص کو ہے، لیکن وہ جو گزرنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر گزرنا، اپنی طاقت سے نہیں، ایمان کی طاقت. لہذا جس کی طاقت ایمان کی زیادہ ہوگی، فرمایا کچھ لوگ تو پلک جھپکتے میں گزر، جیسے بجلی کا کوندہ ادھر چمکا پھر ادھر چمکا، یہ گزر کے ادھر بیٹھے ہو. کچھ لوگ جو ہیں بجلی کی طرح، کچھ لوگ ہوا کی طرح، کچھ لوگ پرندوں کی طرح اڑ کے دوسری طرف، اور کچھ لوگ گھوڑوں کی طرح اور سواریوں کی طرح دوسری طرف چلے جائیں گے. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پل ہے یہ بال سے زیادہ باریک یا تلوار سے زیادہ تیز، یہ صرف سمبولکلی ایک علامتی طور پر کہا گیا ہے کہ اس پر گزرنا بہت ہی مشکل ہوگا. البتہ جو جہنمی ہوں گے نا وہ گزرنا چاہیں گے، لیکن وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے جائیں. اہل ایمان اوپر سے گزر جائیں گے اور جہنمی کٹ کٹ کے نیچے گریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے. میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم نے جہنم دیکھنی بھی نہیں. یہ تو دکھا کافروں کو جن کو جہنم میں پھینکنا ہے، جہنمیوں کو دکھا، ہم نے نہیں دیکھنا. ہمیں ہمارے لیے تو کوئی ایسا انتظام کر دے کہ ہماری ادھر آنکھ بند ہو اور ہماری آنکھ جنت میں ہو. اور یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے شواہد اس کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ادھر آنکھ بند ہوئی اور آنکھ اس کی کھلے گی جنت. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت عطا فرمائے. آیت نمبر 84 سے 98 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، مشرکین کو انذار ہے، اور خاص طور پر یہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے عقیدہ ابنیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے زمین پھٹ جائے اور آسمان ان کے اوپر گر پڑے. اللہ اکبر. یہ سارے لوگ جو ہے اسی طرح. پھر فرمایا کہ قیامت والے دن ہر شخص اکیلا آئے گا. دنیا میں جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا اور عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دے. اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے، جبریل کو کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں، چلو تسی. اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. کرتے کرتے بات زمین والوں میں آ جاتی ہے. زمین والے سب کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈالے. اللہ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہوا، کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنا بڑا جنازہ، لوگ حیران کہ پتہ نہیں کہاں سے. اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ جو سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ اس جو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اس کا ایک عملی اظہار حضرت عبداللہ بن مبارک کے جنازے میں. آگے سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ قرآن بوجھ نہیں ہے، نصیحت.
آپ کا مشن بڑا شاندار مشن ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، رحمان کی طرف سے نصیحت ہے، لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اور اس تمہید کے بعد فوراً آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا، موسیٰ اور فرعون کا، اور یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں سب سے زیادہ جو قصہ بیان ہوا ہے وہ موسیٰ اور فرعون کا ہے۔ اور آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 98 تک یہ کل 135 آیات ہیں۔ آیت نمبر 98 تک سورہ طٰہٰ میں یہ ایک ہی قصہ چلتا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ قصے جہاں بھی بیان ہوئے ہیں نا، اسلوب مختلف، یہاں جو بیان ہوا ہے بالکل مختلف انداز سے، ایک نیا پیرایا اور نیا اسلوب ہے، اور ہر جگہ جو بھی بات کہی گئی اس کے بین السطور اسباق بیان ہوئے ہیں، لیکن جو بیانیہ انداز ہے نا وہ بڑا شاندار ہے، اور لگتا یوں ہے کہ جو تمہیدی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ بوجھ نہیں ہے، آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ نصیحت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کے بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی مشکلات کو دیکھ لو، وہ کتنی مشکلات میں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا مشکلات دیکھی ہیں، تو آپ کو بھی مشکلات دیکھنی پڑ گئی تو کیا حرج ہے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام بالآخر کامیاب ہوئے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بالآخر کامیابی دے گا۔ لہذا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، انہوں نے آگ دیکھی، اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے اور آگ دیکھی، جب مدین سے آئے ہیں اپنی بیوی لے کر واپس جا رہے تھے تو لگتا ہے سردی کا موسم ہوگا، آگ دیکھے ان کا میں جاتا ہوں، راستہ بھی بھول گئے تھے، وہاں سے راستہ بھی پتہ چل جائے گا، اور کچھ میں تھوڑا سا انگارہ لے آؤں گا، یہاں آگ بیٹھ کے سینک کے وہاں جا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، جوتے اتار دو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، تو طوا کی پاک وادی میں ہے، اپنے جوتے اتارو، اور میں انی انا ربک، میں تیرا رب بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان کہ یہ اللہ کے ساتھ بات شروع ہو گئی۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کسی دن کنیکشن قائم ہو جائے، ہمارا خشوع خضوع نہیں قائم ہوتا، کسی دن اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جائے تو وہ نہ ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، پھر بھی جس دن کنیکشن قائم ہوتا ہے اس نماز کا لطف ہی اور ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے بات ہو رہی ہو ڈائریکٹ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا مزہ آیا ہوگا، کیا لطف آیا ہوگا۔ پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں دائیں ہاتھ میں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہوتا تھا؟ عصا۔ تو کہنا تو یہی ہے یہ عصا ہے، نہیں، گفتگو کا جس کے ساتھ لطف آ رہا ہوتا ہے نا، بندے کا دل کرتا ہے ساری باتیں اس سے کر، لہذا قال ہی عصای اتوکا علیہ واہش بہا علی غنمی، یہ میرا سوٹا ہے، میرا عصا ہے، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ تو یہ کوئی پوچھا ہے کہ اسے کیا کرتے، یہ تو پوچھا ہی نہیں، خود ہی بتانا شروع کر دی، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، یہ میرا سوٹا ہے، یہ میرا عصا ہے، ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس طرح سے کرتا ہوں۔ اللہ، پھر خیال آیا کہ جس سے بہر گفتگو ہوں، کائنات کا مالک و خالق ہے، کہیں گفتگو طویل نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اللہ اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں اس سے، سبحان اللہ، بات کو مختصر کیا۔ باہر اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھینکو، پھینکا تو سانپ بن گیا۔ اچھا، یہ جو کہیں اللہ تعالیٰ نے سانپ کے لیے حیہ کا لفظ استعمال فرمایا، کہیں ثعبان کا لفظ استعمال فرمایا، اور کہیں جانن کا لفظ استعمال فرمایا، سن لیجئے، تینوں کا معنی سانپ ہوتا ہے، حیہ بھی سانپ ہوتا ہے، ثعبان بھی سانپ ہوتا ہے، جان بھی سانپ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حیہ تو عام سانپ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس سانپ۔ ثعبان اژدہا ہوتا ہے، بڑا، اور جو جان ہوتا ہے یہ بڑا باریک سانپ ہوتا ہے، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جان کہا ہے۔ تو جان جو ہے بڑا باریک سانپ ہوتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے۔ اب اسی کو جو اللہ عصا پھینکنے سے جو بنتا تھا، اسی کو وہ پھرتیلا سانپ بھی کہا ہے، باریک، اور اژدہا بھی کہا ہے، بہت بڑا، اور ساتھ جو ہے وہ حیہ بھی کہا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اصل میں وہ اژدہا تھا، لیکن پھرتیلا ایسے تھا جیسے باریک سانپ ہوتا ہے، چھوٹا سانپ جتنا پھرتیلا ہوتا ہے، بڑا اژدہا ہونے کے باوجود سست نہیں تھا، تیز تھا بہت۔ بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنا بڑا میرے اوپر آ رہی ہے ذمہ داری، تو اللہ تو پھر یہ کر
کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ میرا وزیر بنا دے، میری گفتگو جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہتے ہیں کہ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ بچپن میں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تھے تو فرعون کو کبھی کبھی ڈر لگتا تھا کہ نا یہ داڑھی اس کی پکڑ لیتے تھے، تو اس کو ڈر ہوتا تھا یہی اب بنی اسرائیل کا بچہ نہ ہو جو مجھے قتل کر دے گا۔ تو ایک دن جو ہے آسیہ نے کہا آزما لیں، ایک طرف کھجور رکھ دی، ایک طرف جو ہے وہ انگارہ رکھ دی، تو بھلا دیکھتے ہیں، یہ مفسرین نے لکھا ہے، کوئی واقعہ مستند نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ان کو چھوڑ دیا، تو انگارہ چمک رہا تھا، کھجور تو نہیں چمک رہی، تو بچے نے جا کے پکڑ کے انگارہ پکڑ کے منہ میں ڈال لیا۔ کہتے ہیں اس وقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی، زبان جل گئی، اس لیے ان کا اللہ لکنت بھی دور کر دے۔ اور میرا بھائی جو ہے میرے ساتھ، اللہ نے فرمایا تیرے سارے سوال پورے، بھائی کو ساتھ لے جا، دونوں جاؤ، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جا کے اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ جا کے فرعون سے بات کرو، اس کے سے جا کے نرمی سے بات کرنی ہے، اندازہ کرے سبحان اللہ۔ تبلیغ اس طرح نہیں ہوتی جا کے او فرعون، اس طرح نہیں ہوتی۔ فرعون ہے بڑا دشمن اللہ کا، لیکن تمہارا کام یہ جا کے نرمی سے بات، تحمل سے، قولا لینا، انتہائی نرمی سے، لعلہ یتذکر یخشی، نرمی سے بات کرو گے تو امکان زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے اور بات سے ڈر جائے۔ بہرحال درس توحید یہاں پہ پورا بتایا گیا ہے، اور یہ پورا درس توحید ان کو دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب نشانی کیا ہے؟ انہوں نے سانپ دکھایا، سانپ ہے کیوں کہتے ہیں جادوگر، جادوگر سارے بلا لیے، مقابلہ کرتے ہیں بجائے ماننے کے۔ اچھا جادوگر جب آئے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، جادوگر آ کے ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے فرعون کے ساتھ، اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن آپس میں چپ کے مشورہ بھی کر رہے تھے، اسرار النجویٰ، یعنی ایک دوسرے کو کہتے تھے کہیں یہ سچا ہی نہ ہو، یہ نبی نہ ہو، یعنی ان کو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ ہم کہیں ہار نہ جائیں، اسرار النجویٰ، لیکن انہوں نے بات چھپائی۔ بہرحال جب اس کو سانپ انہوں نے پھینکے اور اتنی ساری رسیاں سانپ بن گئی، سانپ پر جادو ہوا، دیکھنے سے سانپ لگے، اصل میں سانپ نہیں تھے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی اتنے سارے سانپ دیکھ کے ڈر گئے۔ اب یہ جو ڈر ہے نا یہ تقاضۂ بشریت ہے، اور یہ تبھی خوف ہوتا ہے، اور یہ تبھی خوف عفت نبی اور کمال نبوت کے منافی نہیں ہوتا۔ نبی کا کمال یہ ہے کہ ساری بشری احتیاجات کے باوجود وہ اللہ کا حکم مانتا ہے، وہ اپنی خواہش نہیں مانتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہی آج کامیاب رہے گا۔ کام کیا ہے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تو نہ تیرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو پھینک دے، بس باقی پھر کام دیکھ کیا ہوتا ہے۔ تلقف ما صنعوا، یہ کھا جائے گا، ان کو ہڑپ کر جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید الساحر، انہوں نے جو کچھ پھینکا ہے وہ سارا کا سارا جادو ہے۔ اور ولا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر دنیا کائنات سے جہاں سے مرضی آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اس میں نتیجہ پتہ کیا نکلا ہمارے لیے؟ کیا سبق ہے؟ آپ کے سامنے جادوگر ہو، جھوٹ ہو، دنیا کے بڑے جھوٹے بڑے بڑے جادوگر آسمان میں بادل کی طرح گرجتے ہوئے آئے اور جادو سر چڑھ کر بولتا ہوا آئے، تو کبھی بھی اس سے مرعوب نہیں ہونا، بلکہ جو آپ کے پاس ہے اس کے سامنے اس کا مقابلہ کرنا۔ کچھ نہیں تو قل هو اللہ احد پڑھ دو، قل اعوذ برب الناس پڑھ دو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ دو، جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی سے آپ کو فتح دے گا، اس لیے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، دنیا کائنات کا جادوگر جہاں سے مرضی آ جائے وہ کامیاب ہو سکتا ہی نہیں ہے اللہ کے قرآن کے مقابلے میں۔ لہٰذا یہاں سے سبق یہ ملتا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یہ نہیں فرمایا یہاں کے سانپ پھینک دے، تیرے پاس سانپ جیسا سانپ بنا ہوا ہے، تیرے پاس فلاں چیز ہے، یہ نہیں کہا۔ الق ما فی یمینک، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ ڈال دے، بس ہمارے ذمے بھی یہ ہے جو کچھ ہے وہ کرو، اور کبھی جادو سے اور جھوٹ سے مرعوب نہ ہو۔ اور ایمان اور بے ایمانی کا فرق ہی ہے،
وہ جب جادوگروں نے دیکھا نا کہ جناب یہ سانپ سارا کچھ ہڑپ کر گیا ہمارا، ان کو سمجھ آ گئی یہ جادو نہیں، فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جادوگر تمہارا بڑا ہے اور تم نے بھی جادو اسی سے سیکھا ہے، پہلے ہی تم نے آپس میں کوئی گٹ مٹ لگائی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ میں تو تمہارے پھانسی چڑھا دوں گا، ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، مروا دوں گا، تم یہ کر دیں۔ انہوں نے کہا فقد ما انت قال، تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے۔ اب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان اور بے ایمانی کا یہی فرق ہے۔ تھوڑی دیر پہلے فرعون کے ساتھ بارگیننگ تھی، اب ایمان آ گیا ہے، اب اسی فرعون کو کہتے ہیں جا تیرے سے جو ہوتا ہے کر۔ یہی فرق ہوتا ہے۔ جب کسی قوم میں ایمان آ جاتا ہے تو سامنے کھڑا فرعون بھی چمونا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فقد ایمان تک کتنا کھلا چیلنج ہے، جا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو کر کیا سکتا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ ہماری اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ اچھا ہے تو ہمیں مارے گا، ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اللہ سے ملاقات ہو جائے، اور کیا چاہیے۔ مومن کے اندازہ کریں مومن کو کیا خوف ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد سامری جادوگر کا ذکر ہے۔ سامری جادوگر، موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہ تورات لینے کے لیے، پیچھے سے سامری نے، کیونکہ قوم نے پہلے کہا تھا ہمیں بچھڑا بنا دے، سامری ایک جادوگر تھا، اس نے زیورات جو بنی اسرائیل قوم نے پھینکے تھے اس نے اٹھائے اور اس کو اس طرح سے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، اس میں سوراخ تھے اور وہ اس میں سے ہوا آتی تھی تو اس میں آواز آتی۔ اس نے کہا یہ بچڑا یہ ہے تمہارا خدا۔ موسیٰ بھول گیا ہے، وہ ایسے طور پہ پھرتا ہے اپنے رب سے بات کرتے، اصل خدا تو یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پھر انہوں نے آ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پھینک دیا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس کو پہلے جلایا پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شرک کے آثار ہیں وہ ختم کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ سونے کا تھا اور وہ توڑ کے تو کہتے ہیں زیور اپنے اپنے لے لو، اس میں سے زیور بنا لو، نہیں، پہلے اس کو جلایا، پگھلایا، اس کی شکل ختم کی، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اس کو سمندر میں بہایا۔ اس کا مطلب ہے شرک کے آثار جو اب دنیا میں نظر نہیں آنے چاہیے۔ آیت نمبر 115 سے 129 تک آدم اور ابلیس کا قصہ ہے۔ اصل میں قانون جزا و سزا کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، آدم علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجا ایک امتحان کے لیے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سن لو جس نے بھی میری یاد سے منہ پھیرا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں میرا ہاتھ تنگ ہے، ہاتھ کیوں نہ تنگ ہو؟ نماز پڑھتے ہو؟ کبھی کبھی پڑھ لیتے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ گویا سب سے زیادہ جو اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے وہ نماز۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اگر ہاتھ اس کا سامنے کھلا بھی نظر آئے، خوشحال بھی نظر آئے مالی طور پر، تو اس کی دنیا کی زندگی، اخروی زندگی کبھی بھی سکون آور نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ تنگ تنگ ہی رہے۔ لہٰذا خوشحالی اور کشادگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب آخرت کی کشادگی ہے، بعض نے لکھا ہے اس کا مطلب قبر کی کشادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی بھی کشادہ دے اور اخروی زندگی بھی کشادہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 130 سے 135 تک جو آخر ہے بالکل اس صورت کا اور پارے کا بھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند نصیحتیں کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان ہدایات کے ساتھ تسلی بھی ہے اور صبر کی تلقین بھی ہے۔ اس میں ایک بات یہ کہی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ دائر قیامت تک کے لیے لوگوں کی مادی دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں نہ پھاڑو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو، آنکھیں لمبی کر کے نہ دیکھو، بڑی کوٹھی، او بڑی کار، او اتنا مال، اتنا بینک بیلنس، او یہ انسان کے دل میں آتا ہے، دل کرتا ہے، انسان ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو ہم نے ان کے لیے امتحان کے لیے پیدا کیا۔ جس وقت آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس کوٹھی نہیں ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا امتحان ہونا ہے اور آپ کا نہیں ہونا۔
آپ کو تو خوش ہونا چاہیے میرا امتحان نہیں ہونا. یعنی بالکل اسی وقت کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے. آپ کو اجر ملنا ہے، اس کو نہیں ملنا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو فلاں نعمت ملی ہے، اس کو اس نعمت میں بھی اس کا امتحان ہونا ہے. جتنی نعمتیں ملی ہیں اتنا امتحان ہونا ہے. فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ تو امتحان کے لیے ہیں. آپ کو جو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دے گا وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. تو یہ کام کر، تیری جب دل کرتا ہے نا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہو دنیا کی نعمتوں کی طرف، تو تم اس کا علاج یہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو. لو جی، دل کر رہا تھا کوار کو ٹھیک ہو، اور حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو. سبحان اللہ. یوں لگتا ہے جیسے سوال گندم جواب چنا. بات اصل میں یہ ہے کہ نمازیں پڑھنے سے اور نمازوں پر ڈٹے رہنے سے اللہ کی یاد آتی ہے. اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ رزق عطا ہوتا ہے جو دنیا جہان میں کشادہ رزق ہے. اور جب آپ دنیا کی نعمتوں کو، وہ مادی نعمتوں کو زیادہ کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر وہ اپنے امتحان کو زیادہ کرنے کے مترادف ہے. اور لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، انسان آزمائش میں پھنستا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.